بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج صبح جب ٹی وی میں نے آن کیا تو اتفاقاً شہباز گل صاحب جو ہیں وہ خطاب فرما رہے تھے ایک پریس کانفرنس کے ساتھ، اور میں جب ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا تو میرے جو ذہن میں پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ بات اگر وہ سرگودے کے جلائیوں تک پہنچ گئی ہے تو پھر ملکہ برطانیہ کو صلح کر لینی چاہیے ہٹلر کے ساتھ۔ یہ والا لطیفہ میرے ذہن میں آیا۔ بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب، میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا لیکن میں کیا کروں کہ میرے پاس اپنا جو معافی الضمیر ہے وہ بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ جو نرم الفاظ ہیں وہ ہیں نہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اور عمران خان صاحب کو تو کوئی منہ لگانا پسند ہی نہیں کر رہا، اور وہ جواب دینا مطلب یہ کہ وہ توپے نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، نہ وہ 3 میں ہیں نہ وہ 13 میں ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹارگٹ وہ ہیں ہی نہیں۔ ٹارگٹ کون ہے؟ ٹارگٹ وہ ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ کون ٹارگٹ ہیں، جن کے نام لیے گئے، جن کے بارے میں خبریں سامنے آنی شروع ہوئیں، پھر جنہوں نے تردیدیں جاری کروانا شروع کیں کہ جناب کہ ہم پیچھے نہیں ہوتے، ہم سیاست میں ملوث نہیں ہوتے۔ اس دفعہ جو پہلے ہمیشہ ہوتا تھا، نواز شریف بے نظیر کے خلاف لڑ رہا ہے، بے نظیر نواز شریف کے خلاف لڑ رہی ہے، دونوں کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، یار یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ تو اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ اگین پھر بڑا ایک پنجابی کا گندا محاورہ ہے کہ برے نہ مارو۔ اس سے آگے میں کچھ کہوں گا تو کچھ لوگ مائنڈ کر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب کی جو بساط ہے وہ بچے جمہورے والی ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ ہم چھوٹے ہوتے تماشا دیکھا کرتے تھے بندر کا، تو ایک بندر ہوتا ہے اور اس کا مالک ایک قلندر ہوتا ہے، تو قلندروں والا معاملہ ہے، اور قلندر جو ہیں وہ جو بھی ہیں وہ ہیں اور ان سے باز پرس ہو رہی ہے۔ تو لیکن وہ بچے جمہورے نے آگے آج اپنا ایک اور بچہ جمہورہ کھڑا کر دیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جناب کہ یہ انڈیا کی سازشیں، وہ تصویریں نکال کے دکھا رہے کو جندال آ رہا ہے، جندال جا رہا ہے، مودی سے آپ نے ملاقات کی۔ بھائی جان یہ جو غداری والا کھیل ہے نا، یہ قوم جو ہے وہ سمجھ چکی ہے۔ میں آپ کو ایک اس کی اور چھوٹی سی مثال دوں۔ کچھ لوگ نا، میں چونکہ ہم پنجابی ہیں، گاؤں دیہات ہمارا پس منظر ہے، وہاں پہ کچھ کریکٹر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اہمیت جو ہے وہ گڈ بکس میں رہنے کے لیے جگانی ایک قائم رکھنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا جو پپی ہے، مطلب پالتو کوئی جو پیٹ ہے کتا، وہ ڈنگروں کی حفاظت کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ لے کے جا رہا ہے تو وہ ایویں کہے لوگ اور یار پتر دھیان نال اتوں نمازی لنگھتے ہوندے نے تو نمازیاں نو کدھر نہ کتا پلیت نہ کر دیں۔ تو میرے جیسے جو ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی نمازیوں والا منہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار تم گل ٹھیک کیتی ہے۔ تو یہ آج بیسیکلی یہ جو ہیں شہباز گل صاحب، یہ وہ والا رول پلے کر رہے تھے، لیکن چونکہ ہم خالی نمازی ہی ہوتے ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یا وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، سینٹیمنٹ سے کھیل رہا ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں، مذہبی جذبات، ان سے جو کھیل رہا ہے، اگر آپ کو مذہب کا پتہ، آپ کہتے ہیں یار یہ پلیت نہیں ہوتا اس طرح سے، میں واٹس ایور جو بھی آپ مثال دے دیں، تو ظاہر ہے پھر وہ جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نوکری چودھری کی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس طرح کے جو شہباز گل صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس قوم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ یہ کتا جو ہے اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے کہ جی کہ یہ پلیت ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ جو غداری والا جو چورن ہے وہ نہیں بک سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ غدار کیا ہوتا ہے، غداری کیا ہوتی ہے، اور حب الوطنی کیا ہوتی ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلا جو غداری کا الزام لگا تھا نا، وہ قائد اعظم کی بہن کے اوپر لگا تھا، اور الزام لگانے والے جنرل ایوب خان صاحب تھے، اور پھر یہ غداری کا الزام ہم نے لگایا اپنے بچے جمہورے کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تب بھٹو صاحب جو تھے وہ بچہ جمہورہ ہوا کرتے تھے،
اور وہ کہتے تھے 6 نکات نہیں مانیں گے، 6 نکات نہیں مانیں گے، غداری ہے، ملک ٹوٹ گیا۔ پھر یہ سلسلے چلتے رہے جی، پھر بینظیر بھی غدار تھی، پھر وہی بھٹو بھی غدار ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو پھانسی ہوئی تھی تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے باقاعدہ ان کی لاش کا معائنہ کروایا تھا کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں آپ کو کہ یہ ہندو تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ ہندو سے مسلمان ہوئی تھی۔ تو یہ جو بھارت کے ساتھ ہے کہ چکر یہ والا کہ جس طرح نواز شریف جو ہے، دیکھیں نواز شریف نے پاکستان کی، بھٹو نے پاکستان کی خدمت کی، بینظیر بھٹو نے پاکستان کی خدمت کی۔ بینظیر بھٹو نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، وہ کس طرح غدار ہو سکتی ہے؟ بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا پروگرام جو تھا وہ، یا ایٹمی پروگرام شروع کیا، کس طرح غدار کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، موٹر وے بنائی اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے ترقیاتی کام کیے۔ یہ انڈیا میں نہیں بنی موٹر وے، نواز شریف نے انڈیا کو مخبر نہیں کی، وہ پائے نہ تھے نا ایٹم ہم رکھا ہوا آ کے راتی چک کے لے جاؤ، نہیں یہ کام نہیں ہوا، نہ کیا انہوں نے۔ 2 سال سے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے کہ جی کہ میں نے ان کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دینا ہے۔ تو کرپشن بڑی چیز ہے یا غداری بڑی چیز ہے؟ اگر وہ کرپشن آپ سے ان کی نکل نہیں سکی، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، آپ 2 سال میں اتنے ویلے اور نہلے ہیں کہ آپ ان کی کرپشن نہیں نکال سکے۔ تو اگر انہوں نے غداری کی ہوتی تو پھر غداری نکلنی چاہیے تھی۔ کوئی ٹیلی فون ٹیپ کیا ہوا وہ آپ نکال کے لا دیں، کوئی ایٹمی راز جو ہیں وہ بھارت کو دیے ہوں، کوئی نقشے پھڑاتے ہوں کہ جناب ساڑیاں فوجیں اتھے لگی ہوئی ہیں۔ بھائی جان یہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، نہ کام ہوا ہے، کوئی غدار نہیں ہے۔ اگر کل کو نواز شریف آ کے عمران خان کے اوپر الزام لگائے گا کہ یار کہ یہ غدار ہے، تو میں سب سے پہلے جو لوگ آواز اٹھانے والے ہوں گے میں ان میں شامل ہوں گا۔ کوئی غدار نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ غداری کا جو چورن ہے یہ اب اس ملک میں مزید نہیں بک سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور جن لوگوں کو اپنی وکالت کرنے کے لیے اب شہباز گل کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ سوچ لیں کہ ان کی وکالت کس طرح کے لوگ کر رہے ہیں اور کس لیول کے لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی جس بندے کو میں مطلب یہ کہ الزام کس طرف سے آیا اور کس پہ آیا، اور میں کون، میں خواجہ گوا ڈڈو۔ اور بھائی جان یہ کام اس طرح نہیں چلنا۔ اس بات کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمزور وکٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ میں عمران خان کی نہیں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کے خلاف اے پی سی ہوئی ہے اور جن کے خلاف قراردادیں پاس ہوئی ہیں۔ وہ ایک کمزور وکٹ پہ آ کے کھڑے ہیں، اتنی کمزور وکٹ کہ جس کا دفاع کرنے کے لیے شہباز گل، جس کو نائی اس طرح نہیں دیتا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، وہ ہے کون، اس کو جانتا کون ہے؟ آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ جب وارد ہوئے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر کے طور پہ یا سپوکس پرسن کے طور پہ، اس سے پہلے آپ نے کبھی شہباز گل کا نام سنا تھا؟ اور پھر وہ آ جا کے ایک اور ہیں وہ شادیوں پہ، میں وہی گل، ہمارے جب ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو شادیوں پہ جب بینڈ باجا بجتا تھا نا، وہ دیسی واجے ہوتے تھے، اس میں وہ ایک براس کا، پتل کا ایک بڑا سا بھونپو ہوتا تھا یوں کر کے، وہ اس کی آواز ہی وکھری ہوتی تھی پورے باجوں میں سے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر کسی نے وہ والی شادیاں اٹینڈ کی ہیں۔ وہ شیخ رشید صاحب ہیں اس وقت۔ شیخ رشید صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں مریم دے خلاف ایسی خبر چھڈاں گا کہ پھر وہ جناب لکدی پھرے گی، زمین اسمان کے کلابے ہل جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا، وہ جائے گا۔ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کوئی نہ کوئی گند ہی کرنا ہے نا آپ نے۔ شیخ رشید صاحب نے ماضی میں ہمیشہ ہی گند کیا ہے، جو لینگویج یہ بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ ظاہر ہے نواز شریف بہت خوش ہوتے تھے اس وقت، بی نو جناب انہوں نے نا ذرا ٹینشن دی ہوئی ہے۔ وہ لینگویج اب آپ کی اتنی ہی اوقات ہے کہ اب آپ کی نوکری بدل چکی ہے، اب آپ مریم نواز پہ کر دیں گے، کوئی نہ کوئی سکینڈل لے آئیں گے ان کی ذاتی زندگی کا۔ تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے یہ جو کام شروع ہو گیا ہے، جو آج مسلم لیگ نون والوں نے بیسیکلی آج لاہور میں ایک ریلی نکال کے پی ڈی ایم کا جو ایک تحریک کا باقاعدہ فیتا کاٹ دیا دوسرے لفظوں میں، تو وہ کام رک جائے گا اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال اس طرح سے رکے گا، بلکہ یہ کسی کا بھی خیال نہیں ہے۔ وہ جو پلان تھا 10 سال والا
کہ جناب ہم نے 10 سال اپنی مرضی کی ایک حکومت رکھنی ہے اور ہم نے پاکستان کو یوں کر کے چلانا ہے اور پاکستان کو ہم نے وہاں پہ لے جانا ہے اور ادھر سے نیا پاکستان نکلے گا ادھر گھس جائے گا، وہ بھائی جان وہ جو پلان تھا وہ فارغ ہو چکا ہے پلان. اور آنے والے دنوں میں عمران خان سے پہلے ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے اور وہ مجبور ہو کے، وہ استعفیٰ ہو یا کوئی اور اس کی شکل ہو، وہ اس شخصیت نے کہنا یار تسی یہ رکھو، میں نہیں، میں فارغ ہوں. تو کام اس طرف چل پڑا ہوا ہے. اور باقی رہے عمران خان صاحب تو میٹر ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہے جو عمران خان صاحب کو اس وقت بہت زہر لگتے ہیں اور زہر لگتے رہتے ہیں اور لگتے رہے ہیں، وہ 22 سال یہی زہر بیچ کے یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے ان کے نزدیک عمران خان صاحب میٹر ہی نہیں کرتے. وہ کھل کے کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. کیوں ٹارگٹ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کے پیچھے جو یہ سیٹ اپ جو 10 سال والا منصوبہ جنہوں نے بنایا ہے ہمارا وہ ٹارگٹ ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں پالیٹکس، اور پاکستان کو ہم نے یوں چلانا ہے وہ چلانا ہے. تو اس طرح کی جو ہے الزام تراشیاں کہ غدار وہ ہم نے کیا کہتے ہیں، میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا محترمہ فاطمہ جناب کی غداری بھی ہم نے دیکھ لی، کوئی ثبوت نہیں آیا. ہم نے بھٹو کی بھی غداری دیکھ لی، ہم نے بے نظیر بھٹو کی بھی غداری دیکھ لی، اور اب آپ نواز شریف کو غدار کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ آپ کہہ چکے ہیں. تو اس سے بھی نہیں مسئلے حل ہونے، اور پرسنل اٹیک کرنے سے کہ مریم نواز کو ہم جناب یوں کر کے اس کی چونکہ عورت ہے تو جناب ہم اس کو خلاف کوئی اس طرح کی باتیں کریں گے. میرا خیال ہے یہ چورن بھی جو ہے وہ لوگ خریدنے والے نہیں ہیں. لوگ آج سڑکوں پہ انہوں نے بسم اللہ کر دی ہے، نکل آئے ہیں. تھوڑے ہیں، بہت ہیں، لیکن لوگ ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ کام جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرے گا، کم نہیں ہوگا. اور آخر میں وہی دعا اللہ پاک سے، اور وہ ہم سب کو کرنی چاہیے کہ یہ جو تحریک آج شروع ہو گئی ہے عملی طور پہ، اس سے اللہ تعالیٰ خیر نکالے، کیونکہ یہ ایک بڑا مارکہ ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہونے جا رہا. اس میں کریکٹر تبدیل ہونے ہیں، اداروں کے کریکٹر تبدیل ہونے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.